علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ٹھنڈی پھکی شیئر کر رہا ہوں، اپنی بہت ہی آزمودہ اور نایاب ٹھنڈی پھکی جو صبح جاتے ہوئے کبوتر کو آپ سخت گرمی میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ ٹھنڈی پھکی بنا کر اپنے پاس رکھ لیں تو آپ کو کوئی پانی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کے پاس بنی بنائی ہوگی، آپ نے رات کو پانی میں بھگو کر صبح جاتے ہوئے کبوتر کو استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ کبوتر جو ہے ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رہیں گے، سخت گرمی کی لو سے محفوظ رہیں گے۔ اور پٹی والے دوست اگر استعمال کریں گے، ان کے کبوتر سامنے اڑتے ہیں، ان کے کبوتر جو ہے گرمی سے محفوظ رہیں گے اور بالکل سورج میں اڑیں گے۔ یہ بہت ہی نایاب اور زبردست پھکی ہے، آزمودہ پھکی ہے جو آج میں آپ کے ساتھ یہ ٹھنڈی پھکی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، یہ استادوں کے خفیہ راز ہوتے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں صدقہ جاریہ کے طور پر ہر چیز شیئر کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، اللہ پاک جو ہے میرے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ میں صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اچھے سے اچھے نسخے شیئر کرتا رہوں گا۔ اس سے پہلے کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شوق میں جو ہے مخلصی بہت عام چیز ہے۔ سب سے پہلے اپنا من صفا رکھیں، آپ مخلص رہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہمارے شوق کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے شوق میں مخلصی بہت کم ہے۔ اگر کسی بھائی دوست کا شاگرد کسی استاد کا نام اپنے استاد کے سامنے اس کی تعریف کر دے تو استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے اس کو کیا پتہ ہے، یعنی سب کچھ اس کے استاد کو ہی پتہ ہے، باقی دنیا کو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہر استاد کا یہی فرمولہ ہے۔ اب ان کا کوئی شاگرد اپنے استاد سے بولتا ہے، کسی استاد کی اگر وہ تعریف کر دے یا کوئی ایسی بات کر دے تو استاد اپنے شاگرد کو فوراً بولتا ہے کہ اس کو کیا پتہ ہے، اس سے اس کو بدراہ کرتا ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کو بالکل مخلص رہنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے نا اپنے شاگردوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کسی استاد کی تعریف کر رہا ہے تو آپ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، نہ کہ اس استاد کو برا بھلا کہیں۔ اس سے آپ کی تربیت میں کافی فرق پڑتا ہے آپ کے شاگردوں میں۔ اس لیے تو یہ رشتے جو ہے مضبوط نہیں ہیں، روز جو ہے نا یہ رشتے بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، کیونکہ مخلص ہی نہیں ہے۔ استاد اپنے شاگرد کے ساتھ مخلص نہیں ہے، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے مخلص رہنا ہے۔ آپ مخلص ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہ بدقسمتی سے ہمارا شوق ایسا ہے، اس میں مخلصی بہت کم ہے۔ اپنا دل صاف رکھیں، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں، کوئی آدمی بھی کم تر نہیں ہے۔ ایسا نہ کہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، دوسرے کو کچھ نہیں پتہ۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، ہو سکتا ہے جو آپ سن رہے ہیں مجھ سے آپ بہتر جو جانتے ہوں، آپ جو مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں، یا میں کدھر غلط ہوں تو آپ مجھے جو ہے نا اصلاح کر سکتے ہیں میری، کہ نہیں بھائی آپ جو ہے یہاں پر غلط ہیں، آپ نے یہ چیز بتائی ہے، اس کی جگہ یہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی میری اصلاح کرے، ٹھیک ہے۔ آپ علم ایک ایسی چیز ہے، آدمی ساری عمر سیکھتا رہتا ہے، کوئی بھی جو ہے اس میں مکمل نہیں ہے، صرف اللہ پاک کی ذات ہے مکمل ہے، باقی میں انسان کی مار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ کبوتر بازی میں کبھی تکبر نہ کریں، نہ اپنے کبوتروں پہ تکبر کریں، نہ اپنے کھیل پانی پہ تکبر کریں، نہ اپنے استادوں پہ تکبر کریں، نہ اپنی پارٹی پہ تکبر کریں۔ بالکل عاجزی اور مسکینی سے رہیں، اللہ پاک عزت دیتا ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے استاد اکمل خان کی، کس طرح فقیر درویش آدمی ہے، اور اللہ پاک نے کس طرح جو ہے نا اس سے عزت دی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک اسی عزت دیتا ہے جو فقیر اور درویش مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، اللہ پاک جو ہے انہیں ناکام ہی رکھتا ہے ہمیشہ۔ تو اپنے شاگردوں کو اس طرح تربیت دیں کہ ان کے سامنے کسی کی جو ہے نا بدخوئی نہ کریں، اگر وہ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے نا آپ کا ٹائم لے لیا۔ تو آج آپ کے سامنے جو آپ کے ساتھ جو پھکی شیئر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی میں آپ کو بہت کام آئے گی۔ یہ پھکی انشاءاللہ میرے دوستوں کو بہت کام آئے گی۔ سخت گرمی میں جو بھائی بھی استعمال کرے گا انشاءاللہ اس سے اچھا رزلٹ ملے گا۔ یہ پھکی آپ نے اپنے پاس ہمیشہ بنا کے رکھ لینی ہے۔
ٹھیک ہے، پین کاپی آپ رکھ لیں۔ تو یہ چیزیں مقدار میں بتا رہا ہوں، 2 دفعہ بتاؤں گا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، نوٹ کر لیں۔ پہلے نمبر پہ ملٹھی، یہ ٹھنڈی پکی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو صبح جاتے ہوئے آپ نے کبوتر کو جو آپ نے دینی ہے، وہ پورا طریقہ اب میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلے نمبر پہ ملٹھی، 10 گرام آپ نے ملٹھی لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ سبز الائچی، سبز الائچی بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سرد چینی، سرد چینی یہ بھی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہے سرخ گلاب کے پھول، یہ آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ سرخ گلاب کے پھول یہ آپ نے 10 گرام لینے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ بے دانہ، یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ بے دانہ بھی آپ، یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار اسٹور سے ملیں گی۔ چھٹے نمبر پہ سفید موسلی، یہ آپ نے انڈین والی لینی ہے۔ سفید موسلی یہ آپ نے 3 گرام ڈالنی ہے۔ ساتویں نمبر پہ گوند کتیرا، ساتویں نمبر پہ گوند کتیرا یہ آپ نے 2 گرام ڈالنا ہے۔ آٹھویں نمبر پہ تباشیر، تباشیر بھی آپ نے 2 گرام ڈالنی ہے۔ 9ویں نمبر پہ سفید سندل، سندل آپ نے 5 گرام لینی ہے۔ چیزیں دوبارہ نوٹ کر لیں، یہ پھکی کی چیزیں کوئی کمی پیشی رہ نہ جائے۔ ملاٹھی 10 گرام، سبز الائچی 10 گرام، سر چینی 10 گرام، سرخ گلاب کے پھول 10 گرام، بے دانہ 5 گرام، سفید موسلی انڈین 3 گرام، گوند کتیرا 2 گرام، تباشیر 2 گرام، سندل 5 گرام۔ یہ تمام چیزوں کا آپ نے پاؤڈر کر کے کپڑ چھان کر لینا ہے، کسی چیز سے چھان لینا ہے۔ اس کو چھان کر آپ نے کسی بند بوتل میں محفوظ کر لینا ہے۔ یہ آپ کے پاس ٹھنڈی پکی آپ کی تیار ہے۔ یہ آپ کے پاس جو ہے 4 سے 5 سال قابل استعمال ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، یہ خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ 4 سے 5 سال تک یہ ٹھنڈی پکی آپ کو کام دے گی۔ یہ صبح جاتے ہوئے ہائی فلائر والے دوست بھی اور لو فلائر والے یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے صبح جاتے ہوئے 5 منٹ پہلے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اس کو بنانا کس طرح ہے؟ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے 200 سی سی پانی، 200 سی سی پانی لے کر آپ نے 2 چٹکی شام کو بھگو دینی ہے۔ 200 سی سی پانی لے کر کسی گلاس میں، کسی مٹی کے برتن میں آپ نے اس میں 2 چٹکی جو ہے آپ نے، یہ جو آپ کے پاس ٹھنڈی پکی بنی ہوگی، 2 چٹکی، 1 انگلی والی 2 چٹکی آپ نے بھگو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ صبح آپ نے اس کو کپڑ چھان کر لینا ہے۔ صبح جاتے ہوئے سخت گرمی میں آپ نے 5 منٹ پہلے کبوتر کو 10 سی سی سے 15 سی سی آپ کبوتر کو دے سکتے ہیں پانی۔ یہ خالص بنا ہوا پانی آپ کبوتر کو دے دیں۔ آپ جتنا دیتے ہیں 10 سی سی دیتے ہیں 10 سی سی دیں، 15 سی سی دیتے ہیں 15 سی سی دیں۔ ویسے 10 سی سی جو ہے یہ نارمل رہتا ہے ہائی فلائر کبوتروں کے لیے، یہ انف ہے۔ تو 10 سی سی پانی آپ نے 5 منٹ پہلے دے کر کبوتر کو اڑا دینا ہے۔ چاہے جتنی مرضی گرمی ہو، آپ کے کبوتر انشاءاللہ اس طرح اڑیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کبوتروں کو کیا لگایا ہوا ہے، کبوتر اس طرح آ جا کریں گے۔ تو بہت کبوتر جو ہے خوشی سے اڑیں گے، کبوتر خراب نہیں ہوں گے، کبوتر تاؤ نہیں لگے گا، کبوتر ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوں گے، گرمی کی لو سے محفوظ رہیں گے، کبوتر آپ کے جلیں گے نہیں۔ یہ بہت ہی بزرگ استادوں کی پرانی پھکی ہے اور انتہائی آزمودہ اور نایاب پھکی ہے۔ اس کی مقدار جو ہے نا، استعمال کی مقدار آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے علاقے میں ٹمپریچر کافی زیادہ پڑ گیا ہے، مثال کے طور پر لو فلائر کبوتر والے ہیں، گرمی زیادہ پڑ گئی ہے، 45 46 47 پہ چلی گئی ہے، تو آپ 2 چٹکی کے ساتھ ساتھ تیسری چٹکی بھی آپ بھگو سکتے ہیں، چوتھی چٹکی بھی، مطلب تھوڑی سی رات کو آپ مقدار بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم کے حساب سے۔ لیکن یہ آپ نے نارمل جو یوز کرنی ہے 40 سے لے کر 45 تک جو ہے استعمال کرنی ہے، یہ آپ نے 2 چٹکیاں، ایک انگلی کی جو چٹکی ہوتی ہے اس کو 2 چٹکیاں آپ نے 200 سی سی پانی، آپ نے بالکل 200 سی سی پانی لینا ہے، اس میں آپ نے شام کو بھگو دینی ہے، صبح جاتے ہوئے کبوتر کو آپ نے دینی ہے یہ والی۔
اگر رات کو آپ نے نسخہ لگایا ہوا ہے تب بھی آپ نے یہی استعمال کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے سے جو ہے نا نسخہ خراب بھی لگ گیا ہے، اوور بھی لگ گیا ہے، اوور ڈوز بھی ہو گیا ہے، تب بھی یہ پھکی جو ہے نا کبوتروں کو خراب نہیں ہونے دے گی، پکی واپسی کریں گے کبوتر اس پھکی سے انشاءاللہ۔ کبوتر خوش ہو کر اڑیں گے۔ اور یہ میڈیسن کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر رات کو آپ نے کبوتر گرم کیے ہوئے ہیں تب بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سخت گرمی کے لیے یہ نایاب تھڑی پھکی ہے۔ آپ جو ہے آپ کے کبوتر جو ہے نا لو سے گرمی کی لو سے محفوظ رہیں گے، ڈی ہائیڈریشن سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ جو ہے نا بنوا لیں، یہ ساری سی چیزیں لیں، وہیں سے پسوا لیں، اسی کے پاس مشین ہوتی ہے، یا کسی بازار سے جو ہے نا یہ پاؤڈر کروا لیں، آ کر آپ کسی کپڑے سے چھان لیں یا کسی چھاننی سے چھان لیں، اس کو چھان کر آپ کسی بند ڈبیوں میں محفوظ کر لیں۔ یہ آپ کے پاس بہت جو ہے 3-4 سال آرام سے چل جائے گی۔ تو آپ نے جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے نا ٹھنڈے پانی بنانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ پھکی آپ کے پاس جو ہے نا تیار ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کو گرم پھکی بھی میں بتاؤں گا کہ گرم پھکی آپ نے کس طرح بنانی ہے۔ گرم پھکی سے بھی آپ کو گرم پانی بنانے نہیں پڑیں گے۔ تو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے نسخے اور پروڈکٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔